الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرزاق۔ کہنے کو ہم سب کو اس کا معنی معلوم ہے، الرزاق یعنی رزق دینے والا، لیکن سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب تک عربی کے الفاظ کو ان کے اوزان پہ درست طریقے سے نہیں سمجھتے، ان کے معنی کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ الرزاق کا لفظ نکلا ہے رزا قاف رزق سے۔ رزق کہتے ہیں اس چیز کو جس پہ انسان گزر بسر کر سکے، اس کی کمائی خرچ کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ معاش ہو، روپیہ پیسہ۔ رزق اس شے کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے اور وہ اس کے گزر بسر کے لیے ہو۔ رزق وہ بھی ہوتا ہے جو انسان کو مہیا کیا جائے تاکہ وہ اپنا طرز زندگی مینٹین کر سکے۔ رزق کا لفظ اس شے کے لیے بھی آتا ہے جو بطور اجر یا تحفہ دی جائے، ریوارڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے، یعنی رزق دینے والا۔ فاعل کے وزن پہ رازق بنتا ہے، یعنی وہ جو رزق دیتا ہے، لیکن یہاں جو اسم استعمال کیا گیا وہ رزاق ہے۔ یہ فعال کا صیغہ ہے، یعنی بہت بہت زیادہ رزق دینے والا، وہ جو بے تحاشا رزق دیتا ہے، وہ جو بے انتہا رزق دے سکتا ہے۔ رزق کیا ہے؟ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں ایک دن آئے گا جب ہم بہت امیر ہو جائیں گے، لیکن ہم میں سے سب امیر نہیں ہوتے۔ بہت سے حالات کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مہنگائی اور بدلتے زمانے کے اخراجات نے ہمیں پیسہ کمانے کی مشین بنا رکھا ہے۔ ہم سب کو پیسہ چاہیے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اسے پیسہ نہیں چاہیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ سے نہیں، خود اپنے آپ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے لگتا ہو اسے پیسہ نہیں چاہیے، لیکن پیسہ ہر ایک کی ہر وقت کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا بنائی ہی ایسے گئی ہے۔ ہمارے ہاں رزق کو لے کر ایک سوچ ہے کہ جو رزق کمانے کی دوڑ میں نکل جاتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے، بالخصوص عورتیں۔ اگر کوئی عورت پیسہ کمانا چاہتی ہے تو اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے ہی اگر کوئی سروس بزنس میں پیسہ بنائے، یعنی اپنی سروس مہیا کرے، جیسے کچھ پڑھائے یا فوٹوگرافی کرے یا کچھ ایسا کام کرے جس میں اس کا وقت اور توانائی لگ رہی ہے، تو اس کے لیے پیسہ لینا برا سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا فیس لینا یا ٹیچر کا کورس فیس لینا معیوب قرار دیتا ہے، حالانکہ سب اپنے وقت کی اجرت لیتے ہیں۔ ہم سارا دن پیسے کے گرداب میں پھنسے رہتے ہیں۔ کسی کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اور کسی کا کھول دیتا ہے، کسی کو بے حساب دیتا ہے اور کسی کو گن گن کے۔ اگر آپ اپنا رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چند کام کرنے ہوں گے۔ ان کو نہ کرنا بھی رزق میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا انسان کی عمر اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ یعنی اگر آپ رشتہ داروں سے رشتہ کاٹتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس کا برا اثر آپ کے رزق پہ پڑے۔ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد پہلا جو کام بھی آپ کریں گے اس میں برکت پڑے گی۔ اگر آپ اس وقت اپنے رزق کی طرف توجہ دیں تو عین ممکن ہے اس میں برکت پڑ جائے۔ اپنے رزق میں سے دوسروں کا حصہ نکالتے رہنا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کی وجہ سے آپ کو دے رہا ہوتا ہے، جیسے کسی ملازم کی تنخواہ، کسی رشتہ دار کو بھیجے جانے والا ماہانہ وظیفہ۔ جو بھی نیک کام آپ اپنے رزق سے مسلسل کر رہے ہیں اس کو بند نہ کریں، کرتے رہیں۔ اور کس شے سے رزق بڑھتا ہے؟ دعا مانگنے سے، کہ آپ کا رب الرزاق ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے۔ اس سے رزق کی دعا مانگا کریں۔ آپ کو اس دنیا میں جو بھی چاہیے وہ سب اس کے پاس سے ملے گا، وہ سب اس کی میراث ہے۔ اس کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، وہی دے گا آپ کو وہ تمام لگژریز جو آپ کو چاہیے ہیں، وہی آپ کو مالا مال کرے گا۔ آپ نے صرف اس سے مانگتے رہنا ہے۔ رزق صرف مال و دولت نہیں ہے، رزق محبت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا ہے کہ خدیجہ کی محبت مجھے رزق کی طرح عطا کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت بھی رزق ہے۔ یہ کسی کے لیے بہت زیادہ کھول دی جاتی ہے، کسی کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی اسی الرزاق سے ملی ہے جس کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی محبت کرنے والا چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قریبی لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں، اور ہر انسان انہی تین چیزوں کی خواہش میں تو سرگرداں پھر رہا ہے، محبت، معافی وغیرہ، تو آپ کو وہ محبت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے۔ وہ آپ کے لیے انسانوں کے دل میں محبت خود بنا دے گا، وہ آپ کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا۔
ख्वाहिशात आपका नफ्स डालता है, हवस भी नफ्स डालता है। मोहब्बत अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से अता होती है। बाज़ लोग अपनी ख्वाहिश को भी अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से अता करदा समझते हैं। ख्वाहिश तो बस इस जिस्म का हिस्सा है। जिस्म अल्लाह सुब्हानो ताला ने बनाया है तो वो एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे हर रोज़ मैं सुनती हूँ लड़के लड़कियाँ फ़ोन पे अपने ताल्लुक़ को कायम करते हुए कह रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली है। वो मोहब्बत नहीं होती, ना वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने डाली है, वो तो एक ख्वाहिश है। हम यहाँ असल मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो हर एक को नहीं मिलती, और जिसको मिलती है उसके रब की तरफ से ही मिलती है। औलाद भी रिस्क है, अगर आपको चाहिए तो वो उसको भी अल्लाह से मांगे। औलाद से जुड़ा हर मसला अल्लाह सुब्हानो ताला से ही हल करेगा। वो भी अल्लाह सुब्हानो ताला से मांगना चाहिए कि वही उस रिस्क को भेजने वाला है, वही उसके सारे मसले हल करने वाला है। हर मसला आप नहीं हल कर सकते, ना औलाद का, ना मोहब्बत का, ना रिस्क का। रिस्क का वादा अल्लाह सुब्हानो ताला का है। मेहनत आपको करनी है और बहुत करनी है, लेकिन कितना रिस्क मिलेगा और कितना पास रहेगा और कितना ज़ाया होगा, ये फैसले इस रब के हैं। आपने सिर्फ वो काम करने हैं जिनसे इस रिस्क में बरकत पड़े और वो ज़ाया होने से बच जाए। तमाम मालो दौलत अपने रब की तरफ रास्ता तलाश कर रहा है। ये सब अल्लाह सुब्हानो ताला की मिरास है, उसको उसी की तरफ लौटना है। अगर हम अपने हाथों से अपने रिस्क में से दूसरों का हिस्सा निकाल दिया करें तो बहुत बेहतर है, वरना इससे कहीं ज़्यादा रिस्क खुद ही ज़ाया हो जाएगा। वो खुद ही अपने रब की तरफ रास्ता तलाश कर लेगा। अपना रिस्क खुला करने के लिए दिल भी खुला करना पड़ता है, दूसरों के हिस्से निकालने पड़ते हैं। आप किसी दूसरे का हिस्सा निकाल के कभी गरीब नहीं होंगे। आप माल जमा करके जोड़ जोड़ के रखने और हर वक्त पैसा बचाने के तरीके सोचते हुए गरीब हो जाएंगे। पैसा कभी नहीं ठहरता, उसके लिए इतने फिक्रमंद ना हुआ करें। उसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसका एक हिस्सा अल्लाह सुब्हानो ताला के हवाले कर दें, उसके बंदों की खुशी और कंफर्ट के लिए खर्च कर दें। हमारा रब अर्रज़ाक है, वो बहुत गैरत वाला है, वो किसी का कुछ नहीं रखता। वो उसी पैसे को कई गुना बढ़ा के आपको वापस कर देगा। नियत पैसा बढ़ाने की नहीं होनी चाहिए, नियत उस रब को राज़ी करने की होनी चाहिए। रिस्क को तो एक बोनस है। एक आखिरी बात, किसी के रिस्क की कमी के बारे में उसको जज नहीं करना चाहिए कि ये उसके गुनाहों की सज़ा है। हमारा मसला ये है कि हमारा मुसलमान दूसरे के दिल में बसता है। हम लोगों को उनके ज़ाहिरी अमाल के मुताबिक बहुत ज़्यादा जज करते हैं। किसी औरत के साथ कुछ बुरा हो तो हम उसके हिजाब ना लेने को वजह बनाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो या उसका माल गबन हो जाए तो उसके किसी अमल को लेकर सोचते हैं कि ये उसकी सज़ा है। इस दुनिया में चीज़ें आजमाइश होती हैं, सज़ा भी मिलती है, लेकिन वो इतनी सादा नहीं होती कि आपको दूर से बैठ के समझ आ जाए। आपने इस शख्स की ज़िंदगी नहीं जी के देखी, इसलिए आपको नहीं मालूम कि अल्लाह सुब्हानो ताला उसको क्यों आजमा रहा है। हम सबको अपने रिस्क और अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि दूसरे की आजमाइशों की। अल्लाह सुब्हानो ताला आप सबके रिस्क, इल्म, ख़ानदान और ईमान में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।